وہ اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا معاہدہ شہر کی فلاحی عمارت میں کرے گا۔ فیس بک کی انتظامیہ تیار نہیں تھی، لیکن اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہذا یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے۔ یہ کاغذ لے آئے، اسنیپ کی عمارت کے ویٹنگ روم میں پہنچے اور جین کوم کو تلاش کرنے لگے۔ وہ آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا، ماسٹر جین کوم، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کی، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ دستخط کرتا چلا گیا۔ کاغذات ختم ہوئے اور وہ $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو چکا تھا۔ جین کوم کی کہانی اس سینٹر سے شروع ہوئی تھی۔ وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹے مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ اسٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ چل رہا تھا۔ حکومت انتظامیہ غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپ دیتی ہے۔ یہ اسٹیمپ امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹیمپ میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری اسٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ دروازوں، کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسیوں سے ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دی۔ 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کا ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھیجوا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے دوست برائن ایکڈون سے شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جٹ گئے۔ یہ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کی تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ
دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کو خریدنے کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اسے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر کیا اور کہکا لگا کر بولا یہ وہ ادارہ تھا جس نے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اسی ہنسی میں فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں فوڈ اسٹمپ دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی۔ فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ ویٹنگ سینٹر تھا۔ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ اسٹیمپ کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ اسٹمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کی، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ اسٹمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر بولا I have got a job اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے آپ اگر ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں اور ہمت قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جین کوم نے وطن چھوڑا۔ جین نے خیرات لے کر تعلیم حاصل کی، گروسری سٹور پر سویپر کا کام کیا اور وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کھرب پتی بن گیا۔ یہ داستان جہاں جین کوم کے عزم اور ہمت کی دلیل ہے، یہ وہاں امریکی معاشرے کی وسعت اور فراخ دلی کا ثبوت بھی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی شخص 1992 میں آ کر خیرات کے پیسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور صرف 24 برسوں میں کھرب پتی بن جاتا ہے، اور یہ صرف امریکہ میں ممکن ہے۔ ہم جہاں اس داستان سے جین کوم کا عزم سیکھتے، ہمیں وہاں اس داستان سے ایک ایسے معاشرے کا آئیڈیا بھی ملتا ہے جس میں صرف عزم اور محنت کاشت ہوتی ہے، جس میں ترقی صرف ترقی یافتہ لوگوں کی وراثت نہ ہو، اور جس میں ہمیشہ کامیاب لوگوں کو جنم نہ دیتے ہوں، جس میں سب کے لیے محنت کا برابر موقع موجود ہو۔ میں جب بھی جین کوم جیسے لوگوں کی داستان پڑھتا ہوں میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں ہم مسلمان کس قدر بدقسمت ہیں۔ ایسے فراخ دل معاشرے کا خواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ ہم مسلمان ایسے معاشرے کب بنائیں گے؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر کب عمل کریں گے؟ ہمارے معاشروں میں جین کوم جیسے لوگ کب پیدا ہوں گے؟ ہم کب $19 بلین مالیت جتنی اپلیکیشن بنائیں گے؟ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کریں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔